یہ بستی اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے. گئے جتنے خرد نازاں، جن کو عقلوں پر بڑا ناز تھا، جن کو اپنے دلائل پر بڑا ناز تھا، اس کو کہتے اہل خرد، اہل عقل. شاعر کہتا ہے یہ بستی اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے. گئے جتنے خرد نازاں، جن کو اپنی عقلوں پر ناز تھا نا، گئے جتنے خرد نازاں وہ دامن تار تار آئے. ان کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں، وجود پھٹ جاتے ہیں، کیفیت ہی الگ ہے. یہ بستی اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے. گئے جتنے خرد نازاں وہ دامن تار تار آئے. وہاں جا کے بندہ کیا بولے گا؟ اور پھر پروردگار عالم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جب بات آئے، ایک تو اللہ کا قرب، سوچئے گا، فیل کرے اس کو. غوث اعظم کا قرب، ولی کا قرب، غوث کا قرب، نبی کا قرب، انبیاء کا قرب، صالحین کا قرب، یہ بندے کی کیفیت الگ کر دیتا ہے. اچھا پھر ہے اللہ. اچھا مجھے اور آپ کو ان بزرگوں کا قرب مل جائے اور پھر ہماری کیفیت الگ ہو جاتی ہے. اور بزرگوں پر جو اللہ کی تجلیات ہوتی ہے تو بزرگوں کی حالت الگ بدل جاتی ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہو، وہ جب اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں آ جائیں تو فلما تجلی ربہ للجبل، کہ پروردگار عالم نے جب بار بار تقاضا تھا کہ مالک مجھے دکھا میں دیکھوں تجھے، کہ لن ترانی لن ترانی لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک، جب یہ کیفیت ہو کہ نہیں دکھا، ناز تھا، مقام تھا، مرتبہ تھا، رب کی بارگاہ میں لاڈ اور ناز کر سکتے ہیں، وہ ہستیاں ایسی ہیں. پروردگار عالم نے فرمایا فلما، چلو میں تجلی ڈالتا ہوں، اپنی ایک تجلی ڈالتا ہوں. فلما تجلی ربہ للجبل، پروردگار عالم نے وہ تجلی ڈالی اس پہاڑ پر، طور پر ڈالی. خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے آئے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی تجلی بڑی پاورفل ہے. اللہ کی تجلی ولیوں پر ان کی مقدار کے اعتبار سے آتی ہے اور نبیوں پر ان کے لیول کے اعتبار سے آتی ہے. اچھا یہ درجے بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں. سوچیں جب حضور ما اوحا کے درجے پر لامکان اللہ کے قریب ہوئے ہوں گے، اس وقت پروردگار عالم، ایک تو تجلی ڈال دینا، اگر تجلی ہی ڈالنی تھی تو حرم میں ہی سوئے ہوئے تجلی ڈل جاتی. یا محبوب سے کہا جاتا کہ جیسے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلایا، آپ جبل ابو قبیس پر آ جائیں، آپ پر تجلی ڈالنی ہے تو ڈل جاتی. یہ لے کر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ والی معراج صرف تجلیوں والی نہیں ہے، تجلیوں والی معراج نہیں ہے، یہ تجلیوں سے اوپر کا درجہ ہے. تجلیات تو ہیں نبیوں کے لیے، ان کے مقام و مرتبے کے مطابق ان کی معراج وہ تجلیات ہیں. اولیاء کی معراج ان کے مقام و مرتبے کے مطابق اللہ کی تجلیات ہیں. لیکن جب بات محبوب کی آتی ہے تو پھر وہ تجلیوں والی معراج نہیں ہے، وہ معراج ہے. امام مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی کے شیخ کہتے ہیں کہ لا مقام اللہ نے اپنے محبوب کو بلا کے کہا انا و انتا، محبوب تو اور میں، وما سوا کا تیرے علاوہ جو کچھ ہے، لِأَجَلِكَ یا محمد. یہ بیسک کانسیپٹ درست کرتے جائیے. وہ سارا اللہ فرماتا ہے محبوب وہ سارا تیرے لیے، وما سوا کا. اور پھر میں اور آپ سرکار کی محبت میں ہم تسمع کر رہے ہیں، دکھاوا کریں، جو بھی کریں، لیکن جو اہل عاشق صادق ہے، وہ ایسے کرنی ہو، سہیب رومی ہو، صدیق اکبر ہو، مولا کائنات ہو، جو سچے عاشق ہیں، وہ جب در مصطفیٰ پہ پہنچتے ہیں، محبوب کے قریب پہنچتے ہیں، تو پھر ان کی کیفیت یہ الگ ہو جاتی ہے. ہم تو ویسی باتیں کرنے والے لوگ ہیں، حقیقت میں عاشق تو مولانا جامی ہے،
सुहेब रूमी है, मौलाना रूम है, बिलाल हबशी है, सिद्दीक अकबर है, फारूक आजम है, गौसे आजम है। आशिक तो वो है। अच्छा, वो जब वहां जाते तो कैफियत अलग है। अब जब लामकाम है, मुजद्दिद पाक फरमाते, मेरे शेख ने कहा, जब रब ने फरमाया ना, आना व अंत व मा सिवाक लि अजलिका या मोहम्मद, मेरे महबूबा मैं और तू और तेरे अलावा जो कुछ भी है, व मा सिवाका, तेरे अलावा जो कुछ है महबूबा वो तेरी वजह से है। ठीक है, फिर महबूब उधर इश्क की किस कैफियत पर होंगे, ये एक अलग मकाम है। हुजूर रब की नवाजिशात है, परवरदिगार आलम की जात का कुर्ब है। और बड़ा जुमला बोलूं, यह है बड़ा सख्त जुमला, इसीलिए इसको कहा कि फितना, मेराज फितना है। क्या अल-यवाक़ीत वल जवाहिर फी बयान अक़ाइदिल अकाबिर में लिखा है, वो फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, अल्लाह ने वही फरमाई मेराज की रात जो वही फरमाई। इसके बाद फरमाते हैं सुम्मा फिल मिअराजी बिल जसदी अव रूही फ़ाइदतुन उख़रा गैर रुयतिल आयात। फरमाते हैं ये निशानियां दिखाने के अलावा भी कोई फायदा है मेराज का? फरमाते नाम, हां है फायदा। क्या लिखा है? यह है इस्लाम का अकीदा, औलिया अल्लाह का अकीदा, वलियों का अकीदा, उलमा का अकीदा। फरमाते हैं नाम, हां है फायदा। क्या फायदा है? का बहुत ज्यादा है। उनमें से एक है व इज़ा मर्रा मिन सिफातिल इलाहियती कान मुतखल्लिकन बिसिफातिही। नबी अलैहिस्सलाम मेराज की रात जब अल्लाह की सिफात जिस जिस सिफत के करीब जाते गए ना, तो हुजूर में भी वो सिफत आती गई। इज़ा मर्रा अला शकूरी कान शकूरा और अला जव्वादी कान जव्वादा। महबूब अल्लाह की जव्वाद की सिफत के करीब गए, जव्वाद बन गए, समी के समी बन गए, बशीर के बशीर बन गए। जैसे जैसे सिफात इलाहिया की मंजिलें तय होती रही, कान मुतखल्लिकन बिसिफातिही, हुजूर में भी अल्लाह ने वो सिफतें डालता गया।